سورہ نصر تفسیر بیان کریں گے۔ یہ سورہ نصر جو ہے یہ قرآن کا 110واں سورہ ہے، ایک رکوع ہے اس کا، اور اس کی 5 آیات ہیں، 3 آیات ہیں اس کی، ایک رکوع اور اس کی 3 آیات ہیں۔ یہ سورہ جو ہے مدنی سورہ ہے، اس کو اس لیے مدنی سورہ کہتے ہیں کہ ایسی صورتیں جو ہجرت کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ان کو ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ نے ہجرت کی ہوئی تھی، تو جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورتوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ النصر مدنیہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے پہلی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو پہلی آیت میں نصر کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی مدد کے ہیں، اس سے اس صورت کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ مفسرین نے اس کے 2 اور نام بھی تجویز کیے ہیں، رکھے ہیں۔ اس سورہ کو سورہ تودیع بھی کہا جاتا ہے، یعنی الوداعی سورت، الوداع کرنا، سورہ تودیع الوداعی سورت، کیونکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ جب سورت نازل ہوئی تو یہ قرآن کی آخری سورت تھی۔ اس میں کچھ صحابہ کرام کا اختلاف تو ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ مکہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے، اور کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مکہ المکرمہ میں منا کے میدان میں مقام پہ یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ تو اس میں مفسرین کا تھوڑا بہت اختلاف ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے جس میں جب یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت ہی فکر مند ہوئے کہ یہ ایسی صورت ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ اب فتح قریب آ گئی ہے، اور مسلمان جوک در جوک جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اب کیونکہ اسلام کی تکمیل کا وقت آ گیا ہے، تو جو پیغام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کی طرف لے کر آئے تھے وہ پایا تکمیل کو پہنچ رہا ہے، تو صحابہ کرام بھی سمجھ گئے کہ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، یہ تفہیم القرآن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میرا وقت اب پورا ہوا جاتا ہے۔ دوسری روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے وہ بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع دے دی گئی ہے، یعنی یہ صورت جو تھی صحابہ کے اوپر بجلی بن کر گئی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس صورت کے تقریباً 3 مہینے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے۔ یہی بات ابن کنز الایمان میں پروفیسر سید محمد نعیم مراد آبادی نے جو اس کی تفسیر کی ہے اس میں بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کی بہت کثرت فرمائی، کیونکہ اس صورت کے آگے آ رہا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا،
फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। तो अपने रब की सना करते हुए उसकी पाकी बोलो और इससे बख्शिश चाहो, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। यानी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें अपने रब की हम्द व सना बयान करने और अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करने के बारे में कहा जा रहा है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि ये सूरत हुज्जतुल विदा में मकाम मना नाजिल हुई। इसके बाद अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम नाजिल हुई। इसके नाजिल होने के बाद 80 रोज़ सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ़ रखी। फिर ऐत अल कलालता नाजिल हुई। इसके बाद हुजूर 50 रोज़ तशरीफ़ फरमा रहे। फिर ऐत वत्तक़ु यौमन तर्जऊन फ़ीही इलल्लाहि नाजिल हुई। इसके बाद हुजूर 21 रोज़ या 7 रोज़ तशरीफ़ फरमा रहे। और इस सूरत मुबारक के नाज़िल होने के बाद सहाबा कराम ने ये समझ लिया था कि दीन कामिल और तमाम हो गया है, अब हुजूर दुनिया में ज़्यादा तशरीफ़ ना रखें। चनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सूरत सुनकर इसी ख्याल से रो पड़े। और इस सूरत के नाज़िल होने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा में फरमाया कि एक बंदा को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, चाहे वो दुनिया में रहे चाहे वो दुनिया से चला जाए। यानी कि वो इख्तियार क्या था आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप चाहते हैं तो दुनिया में और रह लें, अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ जाएं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला का वो इख्तियार जो था वो चुना कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आप पर हमारी जानें, हमारे माल, हमारे अबा, हमारी जदाद, हमारे अबा अजदाद, हमारी औलादें सब कुर्बान। तो ये वो सूरत है जो इस बात की गुमाजी करती है कि इसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में बाज़ रवायात में 3 माह और जैसा कि मैंने पहले भी बयान किया 80 रोज़ 7 दिन, इस तरह मुख्तलिफ अइम्मा कराम ने इसकी तफसीर बयान की है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब ये सूरत नाज़िल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस साल मेरा इंतकाल होने वाला है। ये बात सुनकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगे और इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके कान में क्या मेरे ख़ानदान में तुम ही हो जो सबसे पहले मुझे अंदर मिलोगे। तो ये सुनकर वो हंस दी। ये रवायत भी बाद किताबों में हदीस में मौजूद है। जैसा कि इस सूरत में अल्लाह ताला ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खुशखबरी दी कि अब फतह जो है वो करीब है। और इस फतह के करीब में बाद लोग कहते हैं कि ये सूरत फतह मक्का के मौका पर नाज़िल हुई थी, क्योंकि लोग जो थे वो चौक दर चौक इस्लाम में दाखिल हो गए थे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये सूरत मिना के मैदान में जब सरकार ने हज्जतुल विदा का खुतबा इरशाद फरमाया है उस दौर में ये नाज़िल हुई। तो इसकी खिदमत में अल्लाह तबारक तआला ने इसके रुकू में ये जो बात इरशाद फरमाई है, वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा, फसब्बिह बिस्मि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। तो अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह करो और उससे मग़फ़िरत की दुआ मांगो, बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। तो इसमें अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाया है कि अब वक़्त पूरा हो चुका, अब आपकी नबूवत का पैगाम लोगों तक पहुँच गया है। अब वो आप इस खिदमत की अंजामदही में जो भूल चूक या कोताही भी आपसे हुई है उससे माफ़ी मांगे। इस मुकाम पर आदमी गौर करे तो ये देख सकता है कि एक नबी और एक आम दुनियावी रहनुमा के दरमियान कितना अजीम फ़र्क है। अगर कोई दुनिया का बादशाह होता तो वो ढोल ढमक्के बजाता, खुशी का इज़हार करता कि आज मैंने गलबा हासिल कर लिया है। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये खुशी का मकाम भी आया है तो आपने इंतहाई आज़ इंकसारी का मुजाहरा किया है
اور کچھ علماء کرام مفسرین جیسے کہ ضیاء القرآن میں پیر کرم اللہ شاہ ازری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ استغفر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگی، اور یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے قیامت تک کے لیے کہ استغفار مانگتے رہے، کیونکہ نبی تو معصوم ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتے ہو، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے استغفار۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مختصر عرصہ 23 سال میں اس پیغام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اور مختصر مدت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے نبی نے اس پیغام کو دنیا میں عام کر دیا، اور 23 سال کی مختصر مدت میں ایک پوری قوم کو وہ عقائد، افکار، عادات، اخلاق، تہذیب، تمدن، معاشرت، معیشت، سیاست اور وہ فن اور ہنر دیے، وہ باتیں بتائیں کہ دنیا جو ہے وہ دنگ رہی، اور جہل اور گنوار بدو لوگ جو تھے وہ ان کو اس قابل بنا دیا کہ وہ دنیا کو مسخر کرنے والے بنے، اور انہوں نے دنیا میں وہ مسخرات کی کہ دنیا جو ہے آج بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتی ہے کہ انہوں نے 23 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک یہ ورد کیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ کثرت سے آپ پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی استغفار میں اور ان کلمات میں اضافہ کر دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آپ کے آخری زمان حیات میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہی الفاظ جاری رہتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں نے ایک روز پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کثرت سے یہ ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے یہ سورت پڑھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس کا ابتدائی بیانیہ تھا، انشاءاللہ اگلی جمعہ کی تفسیر جو ہے وہ بیان کی